السلام علیکم تمام دوست خیریت سے ہوں۔ السلام علیکم، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے ایک لیٹر سوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا جو کہ اے جی آفس کی طرف سے جاری ہوا تھا، اور وہ بھی 15 اگست کو۔ تو مجھے اس کی جو سمجھ آ گئی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اور میں نے کر دیا کہ اس لیٹر کے مطابق کہ اس لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ 1 جولائی 2018 کے بعد جتنے بھی اساتذہ بھرتی ہوئے ہیں ان سب سے سی پی فنڈ کی مد میں کٹوتی شروع کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا۔ تو پھر میں اے جی آفس گیا، اور اے جی آفس کا ایک سیکشن ہے CM&I، اس سیکشن کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ تو میں اس سیکشن میں گیا تو ان کے سامنے یہ لیٹر ان کو دکھا دیا کہ اس لیٹر کا مطلب ذرا سمجھا دے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی کہا کہ اس لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ہدایت موصول ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 جولائی 2018 کے بعد جتنے بھی اساتذہ بھرتی ہوئے ہیں ان سے کٹوتی شروع کر دی جائے۔ تو پھر میں نے وہ پوسٹ شیئر کر دیا اور آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور مقصد میرا یہ تھا کہ آپ لوگ انفارمڈ ہو جائیں کہ جس چیز سے ہم بے فکر ہو گئے تھے وہ خطرہ ہم پر پھر سے منڈلا رہا ہے، تاکہ ہم لوگ اس کا کوئی حل نکال سکے۔ اور مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ لوگوں پر لاگو ہو چکا ہے، لیکن کٹوتی شاید 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد شروع ہو جائے گی۔ وہ پھر جو جتنے اضلاع ہیں ان کی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی پھرتیوں پر پھر منحصر کرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک غیر سنجیدہ شخص ہے، جذباتی بھی ہے، انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کیا میرے خلاف کہ یہ سی پی فنڈ لاگو کروانا چاہتا ہے۔ تو مجھے تو حیرانگی ہوئی، کیونکہ ایک چیز جو لاگو ہو چکا ہے میں اس کو کس طرح لاگو کروا سکتا ہوں، اور کوئی سینس نہیں بنتا اس پوسٹ کا۔ مجھے بہت ہی افسوس بھی ہو گیا کہ یہ کس طرح کی اللاجیکل باتیں ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر ڈسکشن کریں کہ اس کا راستہ کیسے روکا جائے۔ میرے خلاف پوسٹ اور کامنٹس شروع ہو گئے، اور اس طرح یہ بات ثابت کرنے کی کوشش شروع ہونے لگی کہ یہ شخص سازش کر رہا ہے، اور یہ شخص ہم پر یہ سی پی فنڈ کا حامی ہے، اور یہ ہم پر سی پی فنڈ لاگو کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں پر لاگو ہو چکا ہے۔ تو جو سمجھدار تھے وہ لوگ تو سمجھ گئے، انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے پرسنل میں میرے ساتھ رابطہ بھی کیا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے تو کٹوتی ہو چکی ہے، حالانکہ ہم 2019 میں بھرتی ہو گئے تھے، جس میں سے کچھ اساتذہ نے سوات سے رابطہ کیا تھا۔ اور ایسا بھی آج بھی سننے کو ملا کہ ہری پور کے کچھ اساتذہ ہے، حالانکہ وہ بھی 2019 میں بھرتی ہوئے ہیں، اور ان سے بھی کٹوتی ہو چکی ہے۔ لیکن پھر اس طرح ہوا کہ آج صبح ایک وائس میسج گردش کرنے لگا کہ نہیں، یہ سی پی فنڈ آپ لوگوں سے کٹوتی نہیں ہوگی، اور یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو پھر میں نے اس طرح کیا کہ چونکہ یہ پالیسی فائنانس ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے اور ان کو اس بارے میں زیادہ پتہ ہے، تو پھر میں آج فائنانس ڈپارٹمنٹ گیا، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اس ٹیم کے ساتھ ملا جنہوں نے اس پالیسی پر کام کیا تھا اور جنہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی۔ تو جب ان کے ساتھ ملاقات کی اور میں نے ان سے پھر وہی پوچھا کہ جناب، یہ جو لیٹر جاری ہو گیا ہے اے جی آفس کی طرف سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے، سیدھا سادہ مطلب ہے کہ 1 جولائی 2018 کے بعد جتنے اساتذہ بھرتی ہوں گے ان سب سے ڈیڈکشن کی جائے سی پی فنڈ کے مد میں۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ جناب، یہ آج صبح سے ایک وائس میسج واٹس ایپ پہ گردش کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں پر
مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے سی پی فنڈ کے مد میں کٹوتی ہوگی، اور وہ اس کی کوئی اور تشریح کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مطلب اتھارٹی کون ہے اس حوالے سے، مطلب یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کس نے بنائے ہیں، سی پی فنڈ کی پالیسی کس نے بنائی ہے؟ تو میں نے کہا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں پر لاگو ہو رہا ہے، باقی جو بھی ہے یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ تو پھر میں نے ان کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے۔ میں نے انہیں کہا کہ جب سی پی فنڈ ہم پر لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو ہم نے اس کے خلاف مزاحمت کی، اور جس پر حکومت نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، اور انہوں نے اس حوالے سے جو ریگولرائزیشن ایکٹ تھا اس میں ترمیم کیا۔ اس ریگولرائزیشن ایکٹ میں پہلے تو یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ریگولرائزیشن ایکٹ نافذ ہونے کے بعد جو بھی اساتذہ یا ریگولر ہوگا یا بھرتی ہوگا ان پر سی پی فنڈ لاگو ہوگا۔ لیکن جب اس میں ترمیم کی گئی اسمبلی میں تو اس ریگولرائزیشن ایکٹ سے یہ شک نکال دیا گیا۔ اور دوسری بات میں نے ان کے سامنے یہ بھی رکھی کہ جو ریگولرائزیشن آرڈر جو ہم جاری ہو چکا ہے اس میں صاف صاف کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ پوائنٹ نمبر 2 میں لکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے 7 جون 2022 سے پہلے جتنے بھی اساتذہ بھرتی ہوئے ہیں ان کو پینشن ملے گا، اور اس کے بعد یا اسی تاریخ سے جتنے بھی اساتذہ بھرتی ہوئے ہیں ان کو سی پی فنڈ میں ڈالا جائے گا۔ اور پوائنٹ نمبر 3 میں یہ بھی کلیئر کٹ مینشن ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ سے ریگولر کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اس حوالے سے کوئی پروفس ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیس سٹرانگ ہو سکتا ہے اور آپ لوگ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کچھ کاغذات دکھا دیے جو پرنٹڈ فارم میں تھے میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واقعی اس میں تضاد آ رہا ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سی پی فنڈ میں نہیں ڈالا جائے گا، جبکہ دوسری طرف یہ لیٹر جو جاری ہو گیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو سی پی فنڈ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پوائنٹ کو آپ لوگ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کنٹرڈکشن ہے، اور جس چیز میں کنٹرڈکشن ہو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی میں نے ان کے سامنے رکھا کہ فرض کرے اگر اس سی پی فنڈ پالیسی کا اطلاق اگلے مہینے سے ہوتا ہے اور ایک ٹیچر ہے وہ 2018 میں بھرتی ہوا ہے، تو ان سے کٹوتی کیسی ہوگی؟ یہ بھی مسئلہ، انہوں نے کہا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ یہ پھر آپ لوگ اس طرح کریں کہ یہ جو فائنانس سیکرٹری ہے اور فائنانس منسٹر ہے ان کے سامنے یہ پوائنٹ رکھ دے، اور آپ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں وہ ان سے ڈسکس کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تو یہی وہ مثبت بات تھی جس کے بارے میں نے پوسٹ میں بتایا تھا، جس کو کچھ لوگ نہیں سمجھے تھے، اور بغیر سمجھے اور پوچھے بغیر کہ یہ مثبت بات اصل میں کیا ہے انہوں نے عجیب کامنٹس کر دی کہ پہلے تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے اور ابھی آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جسٹ وہ ہائی لائٹس دی تھی، کچھ بتایا تو نہیں تھا، اس طرح تو نہیں بتایا تھا کہ پہلے میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ غلط ہے اور ابھی جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ بات وہی تھی، لیکن اس میں اضافہ یہ کر دیا کہ اگر یہ لیٹر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اور وقت پر اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ سی پی فنڈ کے مد میں کٹوتی ہم سے شروع ہو گئی تو پھر اس میں کچھ ہو سکتا ہے مسائل آ جائے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وقت پہ پتہ چل سکا۔ حالانکہ یہ 15 اگست کو یہ نوٹیفیکیشن یا لیٹر جاری ہوا ہے، ہمیں آج پتہ چلا، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ آج تک کٹوتی سب سے کٹوتی نہیں ہوئی۔ کچھ اضلاع میں کچھ لوگوں سے کٹوتیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہوگا جب
डिस्ट्रिक्ट्स के अजला जो है वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दे कि बस कटौतियाँ शुरू कर दे। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, हम इस मसले को टैकल कर सकते हैं, हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम मिलजुल कर काम करें पहले की तरह, तो इंशाअल्लाह ताला ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये पहले से हल हो गया है, लेकिन इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बाकी अगर किसी दोस्त का इस हवाले से कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, और इंशाअल्लाह ताला मैं जवाबात देने की कोशिश करूँगा इस हवाले से, इस मसले के हवाले से। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा एक लाइव सेशन भी करूँगा। वस्सलाम।